بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، راسکو نیوز سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن چیمہ۔ ناظرین، یہ 29 اگست سن 1969 کی بات ہے۔ سفید لباس میں ملبوس اور سن گلاسز و سن ہیڈ پہنے ایک 25 سالہ خاتون روم یعنی اٹلی کے ایئرپورٹ پر TWA 840 پرواز کے منتظر تھی۔ ہالی ووڈ اداکارہ آڈری ہیپ کی طرح نظر آنے والی یہ خاتون ایئرپورٹ سیکیورٹی کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اپنے ساتھ ایک پستول اور 2 دستی بم لانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایئرپورٹ کی انتظار گاہ یعنی ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھے ایک دوسرے شخص سلیم عیساوی کو نہیں پہچانتی تھی۔ سلیم عیساوی در حقیقت فلسطین کی آزادی کے ایک پاپولر فرنٹ کے کمانڈو یونٹ کا ایک اہم رکن تھے، جبکہ وہ نوجوان خاتون لیلا خالد تھی۔ ناظرین، طیارے کے اندر لیلا خالد اور سلیم عیساوی کی سیٹیں آس پاس تھیں۔ ایئر ہوسٹس نے لیلا کو کافی اور عیساوی کو بیئر پیش کی۔ ایئر ہوسٹس کے بہت اصرار کے باوجود لیلا خالد نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ لیلا خالد نے ایئر ہوسٹس سے کہا کہ انہیں بہت زیادہ ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے پیٹ میں درد بھی ہے، اس لیے انہیں ایک اضافی کمبل دے دیا جائے۔ ناظرین، جیسے ہی لیلا خالد کو کمبل ملا، اس نے اپنا پستول اور دستی بم اس کمبل کے نیچے چھپا دیے تاکہ بوقت ضرورت ان تک آسانی سے پہنچا جا سکے۔ ناظرین، شور دی وومن فرسٹ کی مصنفہ ایلن میک ڈونلڈ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں لیلا خالد نے بتایا تھا کہ جیسے ہی طیارے کے عملے نے مسافروں کو کھانا پیش کرنا شروع کیا، سلیم اچھل کر کاکپٹ تک پہنچ گئے۔ ان کے پیچھے میں بھی اپنی گود میں رکھے ہینڈ گرنیڈ کو لے کر دوڑی۔ اسی دوران ایئر ہوسٹس کے ہاتھ سے ٹرین نیچے گر گئی اور وہ زور سے چیخیں اور میری کمر میں پھنسی پستول میری پتلون کے اندر سے پھسل کر طیارے کے فرش پر جا گری۔ ناظرین، میں نے اور عیساوی نے چیخ کر کہا کہ فرسٹ کلاس میں موجود تمام مسافر اور عملے کے ارکان طیارے کی عقبی سائڈ پر موجود اکنامی کلاس میں چلے جائیں۔ اس ہائی جیکنگ میں لیلا خالد کو پائلٹ اور فضائی ٹریننگ کنٹرول روم سے بات کرنے کا کردار دیا گیا تھا۔ ناظرین، ابتدا میں لیلا نے پائلٹ سے طیارے کو اسرائیل کے لوڈ ایئرپورٹ لے جانے کے لیے کہا، جسے اب ڈیوڈ بن گورین ایئرپورٹ کہتے ہیں۔ جیسے ہی طیارہ اسرائیلی خطے میں داخل ہوا، اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فوج کے 3 معراج طیارے پرواز کرنے لگے۔ جنگی طیاروں کو دیکھ کر مسافروں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ان کا خیال تھا کہ اسرائیلی فضائیہ ان کے طیارے کو مار گرائیں گے۔ ناظرین، لیلا خالد نے ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کیا اور کہا کہ اب آپ ہمیں فلائٹ TWA 840 کی بجائے PFLP یعنی فری عرب پیلسٹائن کے نام سے پکاریں گے۔ طیارے کے پائلٹ نے پہلے لیلا کی ہدایت ماننے سے انکار کیا، لیکن جب لیلا نے اسے اپنا دستی بم دکھایا تو انہوں نے ہدایت پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ لوڈ ایئرپورٹ کی طرف جانے کا حکم صرف اسرائیلیوں کو چکمہ دینے کے لیے تھا۔ جہاز لوڈ ایئرپورٹ کے اوپر سے گزرا۔ نیچے سینکڑوں اسرائیلی فوجی اور ٹینک ہائی جیکروں سے نمٹنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ تب لیلا خالد نے پائلٹ کو طیارہ دمشق لے جانے کا حکم دیا۔ راستے میں انہوں نے پائلٹ سے کہا کہ وہ اسے ان کی جائے پیدائش حیفا کے اوپر سے لے جائیں۔ ناظرین، بعد میں لیلا خالد نے اپنی سوانح عمری میں لکھا، جب میں نے فلسطین کو اوپر سے دیکھا تو 1 منٹ کے لیے میں یہ بھول گئی کہ میں کسی مہم کا حصہ ہوں۔ میرے دل میں یہ ہوک اٹھی کہ میں اپنی دادی، اپنی پھوپھیوں اور وہاں موجود ہر فرد کو پکار کر کہوں کہ ہم واپس آ رہے ہیں۔ ناظرین، بعد میں پائلٹ نے بھی کہا کہ جب ہم حیفا کے اوپر اڑ رہے تھے تو اس نے میرے چہرے کے رونگٹے کھڑے ہوتے دیکھا تھا۔ دمشق ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے بعد سلیم عیساوی نے طیارے کے کاکپٹ میں دھماکہ خیز مواد ڈال دیا اور اسے اڑا دیا۔ ان کے بقول فلسطینی عوام کی جانب سے دنیا کی توجہ غائب کرنے کا یہ سب سے مؤثر طریقہ تھا۔ ناظرین، لیلا خالد کو اکثر تاریخ کی پہلی خاتون ہائی جیک کہا جاتا ہے، لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ اس واقعے سے 3 سال قبل یعنی سن 1966 میں کونڈورس آرگنائزیشن کی جانب سے طیارے کو ہائی جیک کر کے اسے فاک لینڈ لے جانے والی بھی ایک خاتون تھی۔ ایلن میک ڈونلڈ اپنی کتاب شور دی وومن فرسٹ میں لکھتی ہیں، PFLP کی قیادت اس ہائی جیکنگ کی تشہیر سے بہت خوش تھی۔ انہوں نے مشرق وسطیٰ کے ممالک کے دورے پر اپنی سٹار کامریڈ لیلا خالد کو بھیجا۔ وہ جانتے تھے کہ اسرائیلی لیلا خالد کو اغوا کرنے اور اسے مارنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں عرب ممالک کے دورے پر بھیجا گیا۔ لیکن ان کے آس پاس محافظوں کا ایک حفاظتی پہرا تھا۔ لیلا خالد عرب دنیا کی ہیروئن بن چکی تھی۔ اس کے بعد لیلا خالد نے اپنی ناک، رخساروں، آنکھوں اور منہ کی 6 جگہ سے پلاسٹک سرجری کروائی تاکہ ان کی صورت شکل بدلی جا سکے اور وہ دوسری ہائی جیکنگ کے لیے
تیار ہو سکیں۔ ناظرین، ستمبر 1970 میں لیلا خالد نے لبنان سے یورپ کا رخ کیا۔ 4 ستمبر کو جرمنی کے اسٹٹگارٹ میں انہوں نے پیٹرک ارگلو سے ملاقات کی، جو اگلی ہائی جیکنگ میں ان کے ہمراہ جانے والے تھے۔ یہ دونوں پہلے کبھی ایک دوسرے سے نہیں ملے تھے۔ 6 ستمبر کو دونوں اسٹٹگارٹ سے نیو یارک کا ٹکٹ لے کر ایک ساتھ ایمسٹرڈیم گئے تھے۔ پیٹرک امریکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ایمسٹرڈیم میں یہ دونوں اسرائیلی ایئر لائنز کی پرواز ELAI 219 سے نیو یارک جا رہے تھے۔ سارہ ارونگ اپنی کتاب لیلا خالد آئیکن آف پیلسٹین لبریشن میں لکھتی ہیں کہ جب یہ دونوں طیاروں میں سوار ہوئے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے دو ساتھی جنہیں اس ہائی جیکنگ میں ان کی مدد کرنی تھی، انہیں اسرائیلی ایئر لائن کے عملے نے نشستیں دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ناظرین، ہائی جیکنگ کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس پرواز کے اغوا میں 2 سے زیادہ افراد کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اس طیارے میں مسلح سیکورٹی گارڈز موجود ہوتے ہیں اور طیارے میں سوار ہونے والوں کی 3 بار تلاشی لی جاتی ہے۔ اس بار لیلا خالد اور ان کے ساتھی اکنامی کلاس میں بیٹھے تھے۔ لیلا خالد نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آرگیولو کو پتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے اور میں جانتی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ہمارے پاس اپنے ہتھیار بھی تھے۔ میرے پاس 2 دستی بم تھے۔ پیٹرک کے پاس بھی ایک ہینڈ گرنیڈ تھا۔ میں نے بہت چھوٹی سکرٹ پہن رکھی تھی اور میں نے اس سکرٹ کے اندر سارے نقشے بھی چھپا رکھے تھے۔ جب لیلا خالد کاکپٹ کی طرف بھاگی تو پائلٹ نے پہلے ہی اس کا دروازہ اندر سے بند کر رکھا تھا۔ ڈیوڈ راہ نے اپنی کتاب ٹیرن ان بلیک ستمبر میں لکھا کہ لیلا خالد نے اپنی خصوصی طور پر تیار کردہ برا سے دونوں ہینڈ گرنیڈ نکالنے ہی تھے کہ طیارے میں سوار گارڈز نے فائرنگ شروع کر دی۔ پیٹرک نے جوابی فائرنگ کی۔ اس دوران پیٹرک کو گولی بھی لگ گئی۔ لیلا خالد پر 2 گارڈز اور مسافروں نے حملہ کر دیا۔ لوگوں نے انہیں مارنا شروع کر دیا، جس سے ان کی بہت سی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ مارشل نے فائرنگ شروع کر دی۔ اسی دوران ہوشیار پائلٹ نے اچانک طیارے کو نیچے کی جانب موڑ دیا، جس کی وجہ سے لیلا خالد اپنا توازن کھو بیٹھی اور نیچے گر پڑی۔ مسافروں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا کیونکہ ان کی سیٹ بیلٹس بندھی ہوئی تھی۔ ناظرین، طیارہ نمایاں طور پر نیچے آ گیا، جس سے یہ امکان بھی ختم ہو گیا کہ اگر دستی بم پھٹا تو بھی کیبن میں ڈپریشن نہیں ہوگا اور کم سے کم نقصان ہوگا۔ BBC سے گفتگو کرتے ہوئے لیلا خالد نے بتایا تھا کہ آدھے گھنٹے بعد ہم کھڑے ہو گئے اور میں نے اپنے دانتوں سے ہینڈ گرنیڈ کی پن نکالنے کی کوشش کی۔ جو ہی ہم کھڑے ہوئے اور چیخے، سیکورٹی اہلکاروں نے فائرنگ شروع کر دی۔ میں نے دیکھا کہ کوئی ہمیں کاکپٹ کی میجک آئی سے دیکھ رہا ہے۔ میں نے ان کو متنبہ کیا کہ میں 3 تک گنوں گی، اگر تب تک کاکپٹ کا دروازہ نہیں کھولا تو میں جہاز اڑا دوں گی، لیکن میں طیارہ اڑانا نہیں چاہتی تھی۔ ناظرین، وہ بتاتی ہیں کہ اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ کچھ لمحوں کے بعد کسی نے میرے سر پر پیچھے سے وار کیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ لیلا خالد نے اپنی فاں خمری میں لکھا کہ میں نے دیکھا کہ خون سے لت پت آرگیولو کی کمر پر ایک گارڈ نے کھڑے ہو کر 4 گولیاں داغی۔ زخمی مارشل شلومو وائٹ کی حالت پر تفتیش کی وجہ سے ELAI کے پائلٹ نے لندن میں ہنگامی لینڈنگ کی۔ کچھ ہی لمحوں میں ایک اور طیارہ لندن کے ہیتھرو ہوائی اڈے سے روانہ ہونے والا تھا۔ ڈیوڈ راب اپنی کتاب ٹیرن ان بلیک ستمبر میں لکھتے ہیں کہ آرگیولو پر گولی چلانے والے مارشل بالیویا کو طیارے کے ہیس سے اتار کر ایک دوسرے طیارے پر سوار کیا گیا تاکہ اسے برطانوی دائرہ اختیار سے نکال لیا جائے اور اسے آرگیولو کی موت کا ذمہ دار نہ ٹھہرایا جائے۔ ناظرین، لیلا خالد کو کچھ مسافروں کی ٹائی کی مدد سے باندھ کر فرش پر لٹا دیا گیا۔ لیلا خالد کی خوش قسمتی تھی کہ اسرائیلی سیکورٹی فورسز نے اسے گرفتار نہیں کیا، بلکہ برطانوی پولیس نے اسے گرفتار کیا یا اغوا کیا گیا۔ یہ سنتے ہی لیلا خالد نے کہا کہ برٹش ایئر کے طیارے کو اغوا کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ فریب نے انہیں بتایا کہ 9 ستمبر کو بحرین سے لندن آنے والا برٹش ایئر کے طیارے کو اغوا کر کے اردن کے ڈاوسن فیلڈ لے جایا گیا ہے۔ جب لیلا خالد نے ان سے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے تو پریو نے جواب دیا کہ وہ آپ کی رہائی چاہتے ہیں۔ ناظرین، 28 ستمبر کو پولیس اہلکاروں نے لیلا خالد کو روتے ہوئے دیکھا۔ اس دن مصری صدر جمال عبد الناصر کی موت کی خبر اخبارات میں شائع ہوئی تھی۔ آخرکار برطانوی حکومت نے لیلا خالد کو اپنے 114 مسافروں کے بدلے میں رہا کیا۔ 24 دنوں تک برطانوی جیل میں رہنے کے بعد 1 اکتوبر سن 1970 کو رائل ایئر فورس کا ایک طیارہ لیلا خالد کو لے کر قاہرہ کے لیے روانہ ہوا۔ اس سے قبل 12 ستمبر کو اغوا کیے گئے تمام طیاروں کو ڈاسن فیلڈ میں بارود سے اڑا دیا گیا۔ ناظرین، اس واقعے کے بہت سال بعد BBC نے لیلا خالد سے پوچھا کہ کیا آپ نے جو کیا اس پر آپ کو افسوس ہے؟
جس پر انہوں نے جواب دیا کہ بالکل بھی نہیں۔ ان سے پھر سے سوال کیا گیا کہ آپ کی وجہ سے جہاز میں سوار سینکڑوں مسافر دہشت زدہ ہوئے اور انہیں ذہنی صدمہ پہنچا اور جہاز کا عملہ بھی بری طرح زخمی ہوا، جس پر لیلا خالد نے جواب دیا کہ میں ان سے معافی مانگ سکتی ہوں کہ ان کو ذہنی صدمہ پہنچا، لیکن وہ سب محفوظ رہے۔ اس کارروائی کا مقصد ان کو تکلیف دینا نہیں تھا، لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بحیثیت انسان ہمیں اور ہمارے انسانی حقوقوں کو بھی نظر انداز کیا گیا ہے۔ ناظرین، 77 سالہ لیلا خالد اس وقت عمان میں مقیم ہیں۔ ان کی شادی فیاض راشد حلال سے ہوئی ہے۔ ان کے 2 بیٹے بدر اور بشر ہیں۔ انہیں دیکھ کر اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ چیک کفایا پہنے، ہاتھوں میں AK-47 لیے یہ خاتون کسی زمانے میں فلسطینی جدوجہد کی سب سے اہم پوسٹر گرل تھی۔